الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو دھڑکتا ہوا دل اور دھڑکتا ہوا دماغ عطا کیا۔ دھڑکتا ہوا دل یہ عشق الہی کا برتن ہے اور پھڑکتا ہوا دماغ یہ علم الہی کا برتن ہے، یعنی دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور دماغ میں علم الہی ہوتا ہے۔ ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، کانوں کا کام ہے سننا، ناک کا کام ہے سونگھنا، زبان کا کام ہے چکھنا، دانتوں کا کام ہے چبانا، ہاتھوں کا کام ہے پکڑنا، پیروں کا کام ہے چلنا۔ اسی طرح دل بھی ایک عضو ہے اور سب سے اہم عضو ہے، اس کا بھی ایک کام ہے اور اس کا کام ہے محبت کرنا۔ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، یہ محبت کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، یہ محبت کرے گا۔ لاکھ تو اس کو بچا، ضرور کسی پر مرے گا۔ کمرے میں یا تو اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندھیرا بھی ہو اور روشنی بھی ہو۔ اسی طرح دل کے اندر یا تو اللہ کی محبت کی روشنی ہوگی یا پھر مخلوق کی محبت کا اندھیرا ہوگا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ تو دل میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ خالق کی محبت ہوگی یا مخلوق کی محبت ہوگی، لیکن کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ دل کا کام ہی ہے محبت کرنا۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ دل کو کوئی چیز بھا جائے، دل کو کوئی چیز پسند آ جائے، اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت کا مطلب یہ بیان کیا ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے حقیقی تعلق قائم ہو جائے، جس کی بنا پر بندہ شریعت کے تمام احکامات کی پیروی کرے اور اس کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس کا دل اللہ سے غافل
نہ ہو۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی تعریف۔ جیسے کسی آدمی کو کسی عورت سے محبت ہو جائے تو محبت ہو جانے کے بعد اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے، ایک لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے آدمی اس عورت کی تمام باتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی ساری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے محبت کی بنا پر، اور ہر وقت جو ہے اس کا دل اسی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اسی کی خیالوں میں وہ گم رہتا ہے۔ چلتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اس کے دل میں جو ہے اسی عورت کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کام کاج میں ہوتے ہیں لیکن دل جو ہے اس کا اپنے محبوبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عشق مجازی۔ تو اسی طرح عشق حقیقی ہے کہ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کی بنا پر بندہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، اس لیے کہ دل میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کی اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ چلتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ یہ ایسے لوگ ہیں تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ تو جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا تو ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، ہر وقت دل میں اللہ کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، اللہ آپ جانتے ہیں 70 سال ہو گئے میرے دل میں آپ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آیا۔ تو حضرت فرماتے جب میں نے ان کی یہ بات پڑھی تو میں دن بھر روتا رہا کہ کیسے لوگ ہوگے، قسم کھا کر کہنا یہ آسان کام نہیں ہے کہ یہ اللہ 70 سال گزرے ہیں لیکن آپ کے علاوہ میرے دل میں کسی کا خیال ہی نہیں آیا، ہر وقت میرا دل جو ہے آپ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں بندوں سے محبت کروں اور میرے بندے بھی مجھ سے محبت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کریں گے جن سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ میں بندوں سے محبت کروں اور میرے بندے مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں۔
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کسی کے دل میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جس سے آپ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو دیکھو نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ سے محبت مانگتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام محبت کا سوال کر رہے ہیں، محبت مانگ رہے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں میرے نزدیک رائی کے دانے کے برابر اللہ کی محبت 70 سال تک بغیر محبت کی عبادت کرنے سے افضل و بہتر ہے۔ رائی کے دانے کے برابر محبت الہی 70 سال تک بغیر محبت کی عبادت کرنے سے بہتر و افضل ہے۔ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کر جو عبادت کی جائے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، یا داؤد ذکری للذاکرین، میرا ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، وجنتی للعابدین، اور میری جنت عبادت گزاروں کے لیے ہے، وزیارتی للمشتاقین، اور میرے چہرے کی زیارت ان لوگوں کے لیے جو اس کا شوق رکھتے ہیں، وَأَنَا خَاصَّةٌ لِلْمُحِبِّينَ، اور میں خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہوں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت بڑی چیز ہے۔ اب یہ اللہ کی محبت کے بڑے فائدے ہیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو عبادت کا مزہ بدل جاتا ہے، عبادت میں خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے، سجدوں کا سرور ملتا ہے، دعاؤں میں رونا آتا ہے۔ ہم احادیث کی کتابوں میں واقعات پڑھتے ہیں، ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمن ان پر تیر چلا رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ عبادت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، وہ گھنٹوں اللہ کا ذکر کرتا ہے، گھنٹوں جو ہے مصلی پر کھڑا رہتا ہے۔ تو اللہ کی محبت سے عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم ایک بار فرمانے لگے، ہم بہت چھوٹے تھے اس، کہا کہ بھائی تہجد کے وقت میں ذکر کرتا ہوں، آپ بھی آ جایا کریں، کتنی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس وقت مجھ کو آدھی دنیا کی حکومت دے دی جائے تو میں اس کو قبول نہ کروں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ والوں کے دلوں میں اتنا سکون ہوتا ہے، اگر
ایک اللہ والے کے دل کے سکون کو پورے شہر کے لوگوں پر تقسیم کیا جائے تو پورے شہر والوں کو سکون مل جائے گا۔ تو اللہ والوں کے دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کا مزہ بدل جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو شریعت پر آدمی کو جو اعتراضات ہوتے ہیں، دین اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، وہ سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، محبت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، محبت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب محبت پتلی ہوتی ہے تو عیب موٹے موٹے نظر آتے ہیں، اور جب محبت ہوتی ہے تو عیب ہونے کے باوجود بھی جو ہے کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا، اس لیے کہ دل میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ دل میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اب ساس شکایت کر رہی ہے، نند شکایت کر رہی ہے، سارے گھر والے شکایت کر رہے ہیں کہ تیری بیوی اس طرح کرتی ہے، لیکن شوہر کے دل میں چونکہ محبت ہوتی ہے تو وہ ان کی شکایات کی طرف کوئی دھیان توجہ ہی نہیں دیتا۔ 10 لوگ کہتے بھائی تمہاری بیوی ایسی ہے، اس کے اندر یہ کمیاں ہے، لیکن وہ جو ہے آدمی ان 10 لوگوں کو جھوٹا سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا، بلکہ جو ہے اس کی بیوی کے خلاف کہتا ہے تو وہ کہنے والوں سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بیوی سے کیا ہے؟ اس کو محبت۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی تو آدمی کو شریعت پر، سنت پر، دین اسلام کی کسی بات پر اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ دل میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے اندر 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھا، اس لیے گمراہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ فرماتے شیطان بہت بڑا عابد تھا، عابد عین سے ہے نا، کئی ہزار سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے، شیطان سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، تو بہت بڑا عابد تھا۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا، دوسرا عین، عالم عین سے ہے نا، اتنا بڑا عالم کہ اللہ نے اس کو معلم الملائکہ بنایا، فرشتوں کا استاد۔ اب جو فرشتوں کو پڑھائے اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ فرماتے شیطان بہت بڑا عارف تھا، عارف کے معنی پہچاننے والا۔ کتنا بڑا عارف تھا، اللہ کو کس طرح پہچانتا تھا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو، شیطان کو، اور ایک روایت کے مطابق تمام جناتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی سارے لوگ، ساری مخلوق، جن لوگوں کو حکم ہوا تھا سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر بلندی ہوتی ہے، مٹی میں پستی ہوتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی جو ہے نیچے رہتی ہے، میں بلند ہوں، بہتر ہوں، ایک بہتر چیز ایک پست چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ رب العزت اس پر بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ،
نکل جا مردود یہاں سے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں ہے، اس کو اللہ کے بارگاہ سے مردود قرار دیا جا رہا ہے۔ غصے کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھ کو قیامت تک مہلت دے، قیامت تک مجھ کو زندہ رکھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مردود نے دعا بھی ایسی مانگی، کسی نبی کی بھی دعا مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی، کسی نبی نے بھی دعا نہیں مانگی کہ مجھ کو قیامت تک زندہ رکھ۔ اب دیکھیے، اب غور کیجئے، اللہ رب العزت اس پر غصہ ہے، اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، وہ مر رہا ہے، پٹ رہا ہے، ایسے وقت میں وہ دعا مانگ رہا ہے۔ حالانکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو اس سے جو ہے کسی چیز کی درخواست نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی درخواست کرتا بھی ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتا بھی ہے تو اس کی درخواست رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ بیٹا جو ہے باپ سے غصے کی حالت میں کوئی چیز نہیں مانگتا، معلوم ہے اگر مانگوں گا بھی تو باپ نہیں دے گا، جب باپ خوش ہوتا ہے تب بیٹا مانگتا ہے۔ غصے کی حالت میں جو آدمی دینے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتا۔ لیکن دیکھیے شیطان غصے کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں شیطان عارف تھا، اللہ کو پہچاننے والا تھا، وہ جانتا تھا کہ غصے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس سے جدا نہیں ہوتی۔ اگر میں اس وقت میں بھی اللہ سے دعا مانگوں گا تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو شیطان اتنا بڑا عارف تھا، اللہ کو پہچاننے والا تھا، لیکن حضرت فرماتے ہیں عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو فوراً سجدے کے اندر چلا جاتا، اس کے اندر خدا کا عشق نہیں تھا، خدا کی محبت نہیں تھی، اس لیے ٹھوکر کھا گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو لوگ اسکول کالج پڑھ لیتے ہیں، سائنس پڑھ لیتے ہیں، ان کو اسلام کی بہت ساری باتوں پر اعتراض ہوتا ہے۔ پردے کا حکم ٹھیک نہیں ہے، سود کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خامخواہ حرام قرار دیا، اور سود کی وجہ سے مسلمانوں کی ترقی رک جاتی ہے، اور بھی بہت ساری باتوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ سائنس کیا ہے، جو چیز عقل میں آئے اس کو قبول کر لو، اور جو چیز خلاف عقل ہو اس کو رد کر دو۔ اب ان کو بظاہر جو ہے شریعت کی بہت ساری چیزیں خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، تو وہ کہتے بھئی یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے تم کو اپنے اندر خدا کی محبت پیدا کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے دلوں میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی، سارے شکوک، شبہات، اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی محبت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، سارے شکوک شبہات ختم ہو جائیں گے۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بندے کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو پانے کے لیے بڑے مجاہدے کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے۔ ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، مشکلات جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ محبت ہے۔ کیا ہے؟ محبت۔ تو محبت میں آدمی جو ہے مشکل سے مشکل کام کر دیتا ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی اس کو، بدنامی کو بھی نہیں ڈرتا آدمی، جیل میں جانے بھی نہیں ڈرتا۔ ایک لڑکا تھا، اس کو جو ہے
شہزادی سے عشق ہو گیا، بادشاہ کی بیٹی سے، شہزادی کو بھی اس سے عشق ہو گیا۔ اب وہ لڑکا غریب تھا، بادشاہ بڑا پریشان، اگر میں نکاح کروں گا تو میری بڑی ذلت ہوگی۔ ادھر لڑکی کہتی میں نکاح کروں گی تو اسی سے کروں گی، اب کرے تو کیا کرے؟ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، ٹھیک ہے میں شہزادی کا نکاح تجھ سے کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ جو محل سے 5-6 کلومیٹر کی دوری پر ایک بڑا پہاڑ ہے، تو پہاڑ کی چوٹی سے لے کر محل تک آپ کو ایک نہر کھودنی ہے، اگر آپ نہر کھودیں گے تو میں جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ اب بتاؤ، پہاڑ پر نہر کھودنا آسان کام ہے؟ لیکن دل میں کیا تھی؟ محبت تھی۔ دل میں کیا تھی؟ محبت تھی۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو ساری مشکلیں آسان ہو جاتی۔ ناممکن چیز کو بھی آدمی کیا بنا دیتا ہے؟ ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے جو ہے کدال اٹھائی، پھاوڑا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا اور نہر کھودنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں محنت کرتا رہا، مجاہدے کرتا رہا، چند سالوں کے بعد جو ہے وہ نہر تیار ہو گئی۔ جب نہر محل کے قریب تک پہنچی، اب بادشاہ کو خطرہ ہوا، جو میں نے کڑی شرط لگائی تھی شرط اس نے پوری کر دی، اب تو جو ہے بیٹی کا نکاح کرنا ہی پڑے گا اور میری جو ہے اس سے بڑی ذلت ہوگی۔ تو بادشاہ نے کسی کے ذریعے غلط خبر اس تک پہنچائی کہ اس سے جا کر یہ کہو کہ جس کے لیے تو نے، جس کو پانے کے لیے تو نے نہر کھودی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ قاصد پہنچا، اس نے جیسی ہی اس تک یہ خبر پہنچائی تو اس نے کہا جس کو پانے کے لیے میں نے جو ہے نہر کھودی تھی، اب وہ نہ رہی تو اب دنیا کے اندر میرا رہنا بھی بیکار ہے۔ چنانچہ اس نے وہ کدال اٹھائی اور اپنے سر کے اندر مار دی، خودکشی کر لی، حالانکہ بادشاہ نے غلط خبر پہنچائی تھی۔ بہرحال اس واقعے سے آپ کو صرف یہ بتلانا ہے کہ اس عاشق کے دل میں شہزادی کی محبت تھی، اس کو پانے کے لیے اس نے ایک ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا۔ پہاڑ کے اوپر سے نہر کھود محل تک لے کر آیا کھودتے ہوئے، تو معلوم یہ ہوا جب دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے تو آدمی کے لیے اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو ہمارے لیے اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائے گا، نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، آدمی اپنی بیوی کے جو ہے پہلو میں لیٹا ہوا ہے، تہجد کے وقت میں وہ اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت ہے۔ یہ محبت ہی اس کو مجبور کر رہی ہے، یہ محبت ہی اس کے لیے اس کو آسان کر رہی ہے۔ مسجد دور ہے، 1 کلومیٹر، گاڑی کا انتظام نہیں ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، اس کے باوجود بھی بوڑھا آدمی جو ہے پیدل چلتے ہوئے جا رہا ہے۔ ہم نے جو ہے بوڑھوں کو دیکھا، سخت سردی کے موسم میں جو ہے مسجد میں آتے ہیں، جوان نہیں آتے لیکن بوڑھے پہنچ جاتے ہیں۔ سخت گرمی کا موسم ہے، ناقابل برداشت گرمی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے آدمی پیدل چلتے مسجد میں جاتا ہے۔ سخت گرمی کا موسم ہے، 14 گھنٹے کا روزہ ہے، بعض ممالک تو ایسے ہیں 18 گھنٹے کا وہاں روزہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ روزے رکھتے ہیں۔ شوگر کا مریض ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ روزہ رکھ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اس محبت نے عبادت کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ غربت ہے، پیسوں کی قلت ہے،
لیکن کسی پریشان حال کو دیکھتا ہے، تنگس کو دیکھتا ہے تو اس پر خرچ کر دیتا ہے، اپنی ضروریات کو سمیٹ لیتا ہے، اللہ کے راستے مال خرچ کر دیتا ہے۔ تو جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بندے کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بزرگ دن میں 70 طواف کرتے تھے اور رات میں 70 طواف کرتے تھے۔ دن میں 70 طواف کرتے تھے اور رات میں 70 طواف کرتے تھے، تو 140 ان کے طواف ہوئے۔ ہر طواف پر 2 رکعت پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، تو 280 رکعت ان کی نفل نماز ہوتی تھی۔ لکھا ہے کہ 140 طواف کے تقریباً 30 میل ہوتے ہیں، یعنی کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 50 کلومیٹر۔ اس کے علاوہ روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرنے کا معمول تھا۔ تو 140 طواف کرتے، 280 رکعت نفل نماز پڑھتے اور روزانہ 2 رکعت قرآن مجید ختم کرنے کا معمول تھا۔ تو دل میں اللہ کی محبت تھی، اس لیے اعمال کرنا آسان ہو گئے۔ اس لیے بھائی اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں۔ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت فائدے ہیں اللہ کی محبت کے۔ اب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اس کے کیا طریقے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، ہم فرائض کا اہتمام کریں، فرائض کو وقت پر ادا کریں اہتمام کے ساتھ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ، میرے بندے کو میرا قرب جو فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے کسی عمل سے نہیں ملتا۔ میرے بندے کو میرا قرب، میری محبت جو فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے کسی اور عمل سے نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو چیزیں فرض کی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب فرائض ہے، ہم اس کو وقت پر ادا کریں، اہتمام کے ساتھ میں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فرائض کو اگر کوئی وقت پر ادا کرے گا، اہتمام سے ادا کرے گا، تو اس کو میرا قرب ملے گا، میری محبت ملے گی، اور کسی عمل سے اتنے جلدی سے میرا قرب نہیں مل سکتا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اکابرین، بزرگان دین فرائض کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ نوافل کا تو اہتمام وہ کرتے ہی تھے، لیکن فرائض کا بہت زیادہ ان کے ہاں اہتمام تھا۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے، حالت سفر میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے جس کے دل میں تمنا ہو کہ میرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ فرائض کا اہتمام کرے۔ مثنوی شریف میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، مسجد کی سیڑھی پر قدم رکھا تو امام صاحب کی سلام پھیرنے کی آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ بزرگ بے ہوش ہو گئے اور ان کے منہ سے ایک آہ نکلی، اس آہ سے ایک روشنی نکلی، وہ روشنی مسجد تک پہنچی، مسجد روشن ہو گئی، اور روشنی آسمانوں تک پہنچ گئی، سارا آسمان نورانی بن گیا۔ اس مسجد میں ایک صاحب نسبت، صاحب کش بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ روشنی آئی باہر سے، مسجد روشن ہو گئی، آسمان نورانی ہو گیا۔ وہ فوراً باہر آئے تو دیکھا کہ سیڑھیوں پر ایک بزرگ بے ہوش پڑے ہیں۔
انہوں نے جو ہے ان کے اوپر پانی چھڑکا، ہوش میں آئے، کہنے لگے آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے مسجد روشن ہو گئی یا آسمان روشن ہو گیا؟ تو بزرگ کہنے لگے آپ میرا عمل پوچھتے ہو، 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ میری جماعت چھوٹی ہے، اس کی وجہ سے میرے منہ سے آہ نکلی۔ تو بزرگ کہنے لگے اچھا ایک کام کرو، میں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، میری جماعت کی نماز کا ثواب آپ لے لو، اور وہ جو آپ کے منہ سے آہ نکلی ہے وہ آہ مجھ کو دے دو۔ تو بزرگ کہنے لگے کہاں میری وہ حقیر آہ اور کہاں جماعت کی نماز کا ثواب، بالکل لے لیجیے۔ چنانچہ یہ صاحب کش بزرگ کہتے ہیں میں رات میں سویا تو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کل بہت اچھا سودا کیا، بہت سستا سودا کیا، اپنی جماعت کی نماز کا ثواب ان کو دے دیا اور ان کی آہ لے لی۔ اس سودے کی وجہ سے اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگوں نے وہ نماز ادا کی تھی ہم نے سب کی نماز کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلا عذر کے جماعت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا افضل ہے تنی تنہا نماز پڑھنے سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 27 گنا افضل ہے۔ اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ جو ہے قرآن اندازی کرنے لگ جائے۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سالوں کے حساب سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو فرائض کا اہتمام کریں۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے حساب لگا کر پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ کسی پر حج فرض ہو گیا ہے حج ادا کرے۔ رمضان کے روزے اہتمام سے رکھے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرے۔ تو فرائض کو وقت پر ادا کریں گے، اہتمام کے ساتھ میں ادا کریں گے تو اس سے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی۔ دوسری چیز جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے وہ ہے نوافل کا اہتمام کرنا۔ اسی روایت کا دوسرا جز ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی، اس کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہے۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہوا نوافل کا اہتمام کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اس کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ آپ کی دکان میں 2 نوکر کام کرتے ہیں، دونوں کا ٹائم جو ہے 10 گھنٹے ہے، ایک جو ہے 10 گھنٹے پورے دیتا ہے، اپنی تنخواہ لیتا ہے، لیکن ایک نوکر ایسا ہے جو ہے اوور ٹائم دیتا ہے، 11 گھنٹے کام کرتا ہے، آپ کے گھر کے کام بھی کر لیتا ہے۔ تو فطری بات ہے، فطری چیز ہے، جو آپ کو اوور ٹائم دے گا، جو 1 گھنٹہ ایکسٹرا دے گا، آپ کے دل میں اس کی محبت ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو اگر اللہ کی محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل کا اہتمام کریں۔ اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے قبر کا نور تہجد کی نماز میں دیکھا
اور رزق میں برکت چاشت کی نماز میں پائی۔ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لینا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر بالفرض تم دنیا کے سب سے بڑے گنہگار ہوگے تب بھی صلاۃ التسبیح کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہو جائے۔ تو روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہفتے میں ایک بار پڑھیں، مہینے میں ایک بار پڑھیں، سال میں ایک بار پڑھیں، زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اور تہجد کی نماز کا بطور خاص اہتمام کرے۔ بزرگوں نے فرمایا جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اسی کو تہجد پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر کسی دن تہجد کی نماز قضا ہو جائے تو یہ سوچے کہ آج اللہ نے میری شکل دیکھنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخری پہر میں اپنے پیاروں کو ہی اٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے میں بات کر رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، تو یہ قرآن کس کا کلام ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے۔ علماء نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے محبوب سے جتنی ہم کلامی کا شرف ہوگا اتنی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جتنی اس سے بات چیت ہوگی اتنی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسی جتنی آپ تلاوت کریں گے اتنی جو ہے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو تلاوت کرنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اکابرین تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 بار اللہ کی زیارت ہوئی تو ایک بار پوچھا اے اللہ کس عمل سے بندہ آپ کا جلدی ولی بن جاتا ہے، کس عمل سے جو ہے آپ کی محبت ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ پوچھا سمجھ کر پڑھنے سے یا بلا سمجھے پڑھنے سے بھی؟ تو فرمایا چاہے سمجھ کر پڑھو یا بلا سوچے سمجھے پڑھو بہر صورت تلاوت کرنے پر ولایت ملتی ہے، میری محبت ملتی ہے۔ تو اس لیے بھائی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ میں سنتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو شخص تلاوت کرے گا تو اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے ان للہ اہلین من الناس کہ بعض لوگ اللہ کے اہل ہے، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے قریبی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے پڑھانے والے یہ اللہ کے اہل ہے، یہ اللہ کے خاص ہے۔ میرے بھائیو اگر کوئی کسی خاصدار کا آمدار کا خاص ہو پیے ہو تو اس کو جو ہے اس قرب پر ناز ہوتا ہے، لوگ بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ جو ہے آمدار صاحب کا خاص ہے، یہ جو خاصدار کا خاص ہے، قریبی ہے۔ اگر کوئی کسی بزرگ کا خادم ہو تو کہتے ہیں بھئی یہ فلاں بزرگ کا خادم ہے، اور وہ بھی جو ہے اس تعلق کی وجہ سے فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ اللہ کے خاص ہیں۔ جو اللہ کے خاص ہو، اللہ کے قریبی ہو، ان کا پھر کیا کہنا؟ تو معلوم ہوا تلاوت کرنے پر اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، بندہ بالکل اللہ کا خاص بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں
قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سالکین کو کہا جاتا ہے روزانہ ایک پارہ پڑھے، یہ تو کم از کم کہتے ہیں، آخری درجہ ہے، ورنہ پہلے جو ہے حضرت کہتے تھے بھائی حفاظ ایک منزل پڑھے، اور جو غیر حافظ ہے ایک پارہ 3 پارہ پڑھے۔ اب جو ہے غفلت کا زمانہ ہے، لوگوں سے ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا، تو کہتے بھائی ایک پارہ پڑھو، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھو، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے پاؤں پارہ پڑھو، پاؤں پارہ نہیں پڑھ سکتے حضرت فرماتے آخری درجے میں ایک صفحہ ہی پڑھ لو، لیکن ایک صفحہ پڑھے بغیر نہ سو۔ ٹھیک ہے بھائی، تو تلاوت کرنے کا اہتمام کرے۔ چوتھی چیز جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 چیزوں سے ولایت ملتی ہے، 2 چیزوں سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 گناہوں کو چھوڑ دینا، اور نمبر 2 کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ الذکر اشرف العبادات، ذکر یہ افضل ترین عبادت ہے، وَأَقْرَبُ الطُّرُقِ إِلَى اللَّهِ، اور تعلق مع اللہ حاصل کرنے کا قریب ترین راستہ ہے، مختصر راستہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے متعدد طریقے ہیں، متعدد راستے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جتنی سانسیں انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کے بقدر اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، لیکن سب سے مختصر اور سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اسی وجہ سے اکابرین بیعت کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ آپ روزانہ 40 رکعت نفل نماز پڑھو، بلکہ یہ کہتے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ ہم نے کتاب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا، آپ روزانہ 10-12 قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور روزانہ جو ہے 24,000 مرتبہ اسم ذات کا ورد کرنے کا معمول تھا۔ اسم ذات کا مطلب اللہ اللہ، سلسلے عالیہ چشتیہ والوں کے اس کا ذکر کرواتے ہیں تو کتنی ہزار آپ ورد کرتے تھے؟ 24,000 مرتبہ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ظہر کے بعد آپ کے گھر کا دروازہ بند ہو جاتا، عصر تک جو ہے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ظہر سے لے کر عصر تک آپ ذکر کرتے تھے۔ آپ کے حالات میں لکھا ہے آپ 1.25 لاکھ مرتبہ روزانہ اسم ذات کا ذکر کرتے تھے۔ آسان کام نہیں ہے۔ آج کل تو 11,000 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے سلسلے عالیہ چشتیہ کے مریدین کو، اتنا بھی نہیں ہوتا، بعض لوگ کرتے بھی ہیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں جو آپ سیاستہ پڑھاتے تھے، حدیث کی 6 کتابیں پڑھاتے تھے، خانقاہی کام کرتے تھے۔ تو جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، کم وقت میں زیادہ کام ہونے لگتے ہیں، مہینوں کے کام ہفتے میں پورے ہوتے ہیں، اور ہفتے کے کام جو ہے دنوں میں پورے ہوتے ہیں، گھنٹوں کے کام منٹوں میں اللہ تعالیٰ پورا کرتا، وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں ذکر کی برکت سے۔ تو بھائی جس کو بھی کچھ ملا ہے کثرت ذکر سے ملا ہے، جس کو بھی کچھ ملا ہے کثرت ذکر سے ملا ہے۔ یہاں اکثر جو ہے سالکین کا مجمع ہے، ہر آدمی کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ میرا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے، میں اللہ کا ولی بن جاؤں، گناہوں سے چھٹکارا مل جائے۔ تو اس کو چاہیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، مراقبہ کریں گے، تو آپ کو نیکیوں کی توفیق ہوگی، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، دل میں جو ہے ڈر خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، عبادتوں کے اندر جان پیدا ہوگی۔ جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبادت نماز کے اندر اب وساوس نہیں آ رہے ہیں، نماز کے اندر دھیان لگ رہا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل کی بھی توفیق ہو رہی ہے۔ تو بھائی یہ ذکر کی بڑی برکتیں ہیں، تو اس لیے ذکر کا اہتمام کرے۔ 5ویں چیز جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کی
نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس طرح ہم نعمتوں میں غور و فکر کریں؟ 10 منٹ دن میں ٹائم نکالے یا سوتے وقت میں سوچے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو ایمان کی دولت سے نہ نوازتے تو میں کافر ہوتا، میں بھی جو ہے معبود کے سامنے جھکتا، میں بھی جو ہے کافروں کی طرح ان کی پرستش کرتا۔ اللہ تعالیٰ اگر صحت نہ دیتے تو میں بیمار ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر مجھ کو آنکھیں نہ دیتے تو میں اندھا ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھ کو کان نہ دیتے تو میں بہرا ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھ کو زبان نہ دیتے تو میں گونگا ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھ کو ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو میں لولا اور لنگڑا ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر مجھ کو مال نہ دیتے تو میں فقیر ہوتا، میں بھی جو ہے کسی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگتا۔ اللہ جو ہے مجھ کو وہاں کھڑا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھ کو جو ہے وہاں کھڑا نہیں کیا، مجھ کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ کو اولاد نہ دیتے تو میں بے اولاد ہوتا۔ جن کو اولاد نہیں ہوتی بیچارے کتنا ترستے ہیں، کتنے لوگوں سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ اولاد ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو نعمتوں میں غور و فکر کریں۔ جب نعمتوں میں غور و فکر کریں گے تو پھر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کو 1000 روپے ہدیہ دیا تو آپ کا محسن ہوا، آپ اس کی تعریف کریں گے نہیں کریں گے؟ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے جو ہے میری مدد کی، مجھ کو 1000 روپے دیا۔ کوئی آدمی جو ہے مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تو آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ تو آدمی اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے اور اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی، اس نے جو برے وقت میں میرا ساتھ دیا، اس نے میری مدد کی، اس نے مجھ کو جو ہے گفٹ دیا۔ تہادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، اس سے جو ہے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، تو اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ چھٹی چیز اتباع سنت، ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، میرے طریقے پر چلو۔ یحببکم اللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پھر اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہوا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر لے۔ ہر کام نبی کے طریقے کے مطابق، ہماری عبادات سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق سنت کے مطابق، ہمارے معاملات سنت کے مطابق، ہماری معاشرات سنت کے مطابق، ہر کام سنت کے مطابق۔ سنتوں پر عمل کرنے کا آدمی کو جنون ہونا چاہیے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ جس وقت مرید تھے، آپ کے شیخ حیات تھے، آپ کو کس چیز کا زیادہ شوق تھا؟ تو فرمایا 2 چیز کا۔
ایک جو ہے سنتوں پر عمل کرنے کا جنون سوار تھا، اتنا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں سنتوں پر عمل کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چلتے تھے شمائل میں سب لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ میں نے میلوں پیدل چل کر سنت کے مطابق چلنے کی مشق کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح مسکراتے تھے، آئینے میں دیکھ کر اس طرح مسکرانے کی مشق۔ جنونی ہوا نا بھائی یہ۔ ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ کسی بزرگ سے متاثر نہیں ہوتے تھے، تو پروفیسر اسلم صاحب جو حضرت کے بہت قریبی خلفاء میں سے ہیں، تو وہ لے کر آئے حضرت کے پاس۔ انہوں نے کہا تھا بھائی مجھ کو کچھ سوالات، میں آپ کے پیر صاحب سے سوالات کروں گا۔ بہرحال وہ گئے حضرت کے پاس، بیٹھے، پھر باہر آئے تو پروفیسر اسلم صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے پیر صاحب کو کیسے پایا؟ تو وہ کہنے لگے مسکراتے بہت اچھا ہے، میں ان کی مسکراہٹ پر فدا ہو گیا، میں ان کی مسکراہٹ پر فدا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو نبی کی طرح مسکرائے گا تو ہر کوئی اس کی مسکراہٹ پر فدا ہی ہوگا۔ ایک صاحب جو ہے حضرت لیٹے ہوئے تھے، تو خادم جو ہے حضرت کے پیر میں سے موزہ نکالنے لگے، حضرت نیند میں تھے، تو انہوں نے جو ہے سیدھے پیر میں سے موزہ پہلے نکالا، تو حضرت کی آنکھ کھلی تو حضرت نے فرمایا آپ نے خلاف سنت کام۔ سنت کیا ہے کہ جب چپل یا موزہ پہنے تو دائیں پیر، اور جب نکالو تو شروعات کیسے ہو؟ بائیں پیر سے ہو۔ تو فرمایا کہ سنتوں پر عمل کرنے کا جنون تھا، اور دوسری چیز اپنے شیخ کو خوش کرنے کا شوق تھا، کہ میں چاہتا تھا کہ میں جو ہے اپنے شیخ کو ہمیشہ خوش رکھوں۔ شیخ خوش ہو گئے تو جو ہے اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ کی نسبت پر ہی محبت ہوتی ہے۔ بہرحال سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جس میں جو ہے نبی علیہ السلام کی سنتیں مذکور ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا سنن و آداب نامی ایک کتاب ہے، حضرت مولانا ابوبکر مصطفیٰ پٹنی صاحب کی ہے، بہت مفید کتاب ہے، بعض خانقاہوں کے اندر بھی اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آخری چیز جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ ہے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، ان سے محبت کرنا، اس کی وجہ سے بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے، ان سے تعلق رکھیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے، کچھ لکھ رہا ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا بھائی کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ تو فرشتے نے کہا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتے سے پوچھا کہ میرا نام بھی ان لوگوں میں ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا نہ، آپ کا نام تو نہیں ہے۔ تو اچھا ایک کام کرو، جو لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں ان میں میرا نام لکھ دو۔ فرشتے نے لکھ لیا۔ پھر دوسرے دن آپ کو فرشتے کی زیارت ہوئی، دیکھا فرشتے کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، کچھ لکھ رہا ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی کیا لکھ رہے ہیں؟ تو فرشتہ کہنے لگا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے پوچھا کیا میرا نام ان لوگوں میں ہے؟ تو کہا سب سے پہلے آپ ہی کا نام ہے، اس لیے کہ آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔
قوت القلوب نامی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک نوجوان آیا ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگا حضرت گناہ ہو رہے ہیں، عبادات کے اندر سستی کاہلی ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو، دعا کر دو میرے لیے کہ غفلت کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو بزرگ کہنے لگے میرے بھائی اگر تجھ سے ہو سکے تو کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر اور ان سے ٹوٹ کر محبت کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کے دلوں کو روزانہ 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر تو ان سے محبت کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی اپنی محبت کی نظر ڈال دے اور تیرا کام بن جائے۔ تو اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کے اور ان سے محبت کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے ہیں ان کو جو ہے اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، ان کی طبیعت خود بخود نیکیوں کی طرف چلنے لگتی ہے، ان کو جو ہے استقامت نصیب ہوتی ہے، پابندی کے ساتھ میں وہ اعمال کرتے ہیں اور ان کی عبادت کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جو ہے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، آدمی جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایسے ایسے لوگ آئے جو 50 سال سے کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا تھے، تعلق ہو گیا، گناہ چھوٹ گئے، گناہوں سے بالکل الگ ہو گئے۔ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو گے، ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے۔ دعاء المؤمن مستجاب للمؤمن، مومن اگر مومن کے لیے غائبانہ میں دعا کرے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، حدیث رسول ہے۔ تو جو ہے ہم بڑوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جہاں دل کی بیماریاں اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہے، ایسی ہی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہے۔ اور اس پر حضرت نے دلیل بھی دی کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، بلکہ پورے وجود پر نور نازل ہوتا ہے، اور نور کا خاصہ ہے نشاط، قوت، طاقت۔ جب بدن میں قوت طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو کمزوریاں بیماریاں خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لوگ سناتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے ہمارا تعلق قائم ہو گیا تو ہماری فلاں بیماری دور ہو گئی، بغیر دوا گولی کھائے جو ہے علاج ہو گیا، آپریشن جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا لیکن کامیاب ہو گیا۔ یہ کون فرما رہے؟ حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ بزرگوں سے اگر صدق دل سے تعلق قائم کرو گے تو جہاں تمہاری روحانی بیماریاں، دل کی بیماریاں دور ہوگی، جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائے گی۔ اور فرمایا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے، یہ بڑا فائدہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے اللہ والے سے تعلق قائم کیا، اگر اس سے گناہ نہیں بھی چھوٹے، وہ گناہ کر سکتا ہے، زنا اس سے ہو سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن فرماتے تھے کہ وہ مرتد نہیں ہو سکتا، اپنے ایمان کا وہ سودا نہیں کر سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا الا ماشاء اللہ، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کے بڑے فائدے، لیکن صرف تعلق قائم کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو شیخ جو ہدایت دے، جو چیزیں بتائے اس پر عمل کرے تو آپ کو جو ہے 100% فائدہ ہوگا۔ نیری بیت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن 100% فائدہ آپ کو کب ہوگا؟ جب آپ جو ہے معمولات کی پابندی کریں گے۔ تو ہمارے سلسلے میں 5 چیزیں بتائی جاتی ہے: استغفار، درود شریف اور قرآن مجید کی تلاوت، مراقبہ، وقوف قلبی۔ اگر کوئی سالک ان 5 چیزوں کا اہتمام کرے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا وہ جنت میں بعد میں جائے گا، دنیا میں رہ کر ہی اس کو جنت کے مزے آنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔